مسلمان۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے اسمی کی تعریف اور اس کی علامتوں کو پڑھا۔ آج ہم فعل کی تعریف اور اس کی علامتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحد الفعل کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی کضرب یضرب اضرب۔ دیکھیے یہاں سے مصنف علی رحمہ فعل کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ فعل ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی فی نفسها پر، اور ایسی دلالت جو اس معنی کے زمانے کے ساتھ مقترن ہو، جو اس معنی کے کسی ایک زمانے کے ساتھ مقترن ہو، ملی ہوئی ہو، جیسے کہ ضرب یضرب اضرب۔ ٹھیک، یہ فعل کی تعریف مکمل ہوئی۔ اب اس تعریف پر ایک سوال وارد ہوتا ہے، ایک اعتراض وارد ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب بھی آپ اس کتاب کا سبق پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ہو سکے تو کاپی پین لے کر بیٹھ جائیں، تاکہ آپ کے سامنے جو سوال جواب پیش کیے جا رہے ہیں آپ اس کو نوٹ کر سکیں، تاکہ وہ آپ کو آنے والے وقت میں بھی کام دیں۔ دیکھیے اس فعل کی اس تعریف پر ایک اعتراض پڑتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ فعل کی جو آپ نے تعریف کی یہ فعل مضارع پر صادق نہیں آ رہی۔ کیوں نہیں آ رہی؟ اس وجہ سے کہ فعل مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک حال کا اور ایک استقبال کا، اور آپ نے جو فعل کی تعریف کی ہے تو بیان کیا ہے کہ اس کا معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ تو فعل کی یہ تعریف کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ فعل مضارع کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں نہ کہ ایک۔ تو جب دو زمانے پائے جاتے ہیں اور تعریف کے اندر قید ہے کہ تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہو، اور یہاں پر فعل مضارع کے اندر دو زمانے پائے جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ فعل کی تعریف فعل مضارع پر صادق نہیں آ رہی۔ تو اس کا جواب یہ ہے، بہت مختصر سا جواب ہے، کہ فعل مضارع میں اگرچہ دو زمانے پائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، فعل مضارع میں اگرچہ دو زمانے پائے جا رہے ہیں، لیکن ان دو زمانوں کے ضمن میں ایک زمانہ بطریق اولا پایا جا رہا ہے۔ تو جب ایک زمانہ بطریق اولا پایا جا رہا ہے تو لہٰذا اسی وجہ سے اس تعریف پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا، اور یہ فعل کی تعریف اپنی جگہ پر درست ہے اور صحیح ہے۔ یہ اس اعتراض کا جواب ہوا۔ اب آگے دیکھیے کہ فعل اور اسم اور حرف یہ کس کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، کس کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا۔ تو فعل تو وہ ہے جس میں معنی بھی پایا جائے اور زمانہ بھی پایا جائے، ٹھیک ہے، یعنی جس لفظ کے اندر معنی بھی پا لیا جائے اور زمانہ بھی پا لیا جائے تو سمجھ لینا کہ وہ فعل ہے۔ اور اسم وہ ہوتا ہے کہ جس میں صرف معنی پایا جائے، زمانہ نہ پایا جائے تو وہ اسم ہوگا۔ اور حرف وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر نہ معنی پایا جائے نہ زمانہ پایا جائے تو وہ حرف ہوگا، بلکہ یہ حرف اپنا معنی بتانے میں بھی کسی دوسرے کا محتاج ہوگا۔ اور آسان لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسم اس میں ذات پر دلالت کرتا ہے، اور فعل یہ وصف پر دلالت کرتا ہے، اور حرف یہ ربط پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی حرف جو ہوتا ہے صرف ملانے کے لیے آتا ہے، ربط پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو دیکھو فعل کے اندر معنی بھی پایا گیا اور زمانہ بھی پایا گیا، یعنی دونوں فعل کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جیسے کہ فعل کی مصنف علی رحمہ نے تعریف کی اور مثال پیش کی ضربہ، تو ضربہ کا معنی ہے اس نے مارا، تو اس کے اندر ایک تو مارنے کا معنی پایا گیا، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر زمانہ ماضی پایا جا رہا ہے، یعنی ضربہ اس نے مارا، تو یہ ضربہ جو فعل ہے یہ زمانہ ماضی پر دلالت کر رہا ہے۔ تو ضربہ کے اندر
معنی بھی پایا گیا اور زمانہ بھی پایا گیا۔ اور دوسرا ہے کہ اس میں معنی بھی پایا جائے اور زمانہ بھی پایا جائے۔ جو مصنف علیہ الرحمہ نے دوسری مثال پیش کی فعل کی یضربو، تو یضربو کا معنی جو ہوگا کہ وہ مارتا ہے یا مارے گا، تو اس کے اندر بھی مارنے کا معنی پایا گیا اور دوسرا حال و استقبال کا زمانہ بھی پایا گیا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، مارنے کا معنی پا لیا گیا، اور زمانہ یعنی اس کا یضربو کا جو معنی ہوتا ہے تو یہ دو زمانوں پر دلالت کرتا ہے، حال زمانہ حال پر بھی اور زمانہ استقبال پر بھی۔ تو یضربو کے اندر بھی معنی بھی پایا گیا اور زمانہ بھی پایا گیا۔ اور اسی طریقے سے تیسری مثال پیش کی مصنف نے اضرب کا معنی ہے تو مار، تو اس کے اندر بھی مارنے کا معنی پایا گیا اور استقبال کا معنی بھی پایا گیا۔ تو پتہ چلا کہ فعل وہ ہوتا ہے جس میں معنی بھی پایا جائے اور زمانہ بھی پایا جائے۔ ٹھیک ہے، جس میں صرف معنی پایا جائے اور زمانہ نہ پایا جائے وہ اسم ہوا کرتا ہے، اور جس کے اندر نہ معنی پایا جائے نہ زمانہ پایا جائے تو وہ حرف ہوا کرتا ہے، کیونکہ حرف اپنا معنی بتانے میں بھی غیر کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک یہ فعل کی تعریف اور اس کی مثالیں مکمل ہو گئیں۔ اب ان کی علامتوں کے بارے میں سنیے۔ دیکھیے، وعلامتہ ان یصح الاخبار به لا عنہ، ودخول قد والسین وسوف والجزم والتصریف الی الماضی والمضارع۔ دیکھیے یہاں پر آیا وعلامتہ، تو یہاں پر آپ ایک قاعدہ ذہن نشی کر لیں، ہو سکے تو نوٹ کر لیں کہ علامتہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ مبنی بر ضم ہوا کرتی ہے، لیکن کبھی اس پر کسرہ آ جاتا ہے جیسے کہ علیہ یا بہ۔ ٹھیک ہے، اور حالانکہ یہ ضمیر ہوتی کیسی ہے، یہ ضمیر مبنی بر ضم ہوا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور مبنی بر ضم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر ضمہ ہی آئے گا اور دوسرا اعراب نہیں آ سکتا۔ تو علامتہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ مبنی بر ضم ہے، لیکن علیہ اور بہ اس پر کسرہ کیوں آ رہا ہے؟ جب یہ مبنی بر ضم ہے تو مبنی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا اعراب بدلتے نہیں ہے، اپنی حالت پر برقرار رہتا ہے۔ کیونکہ جیسے کہ ایک شعر ہے کہ معرب آں باشد کے گردد بار بار، و مبنی آں باشد کے ماند برقرار، کہ معرب وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی حالت کو بدلتا رہتا ہے، یعنی معرب کی حالت بدلتی رہتی ہے، لیکن مبنی وہ ہوا کرتا ہے جو اپنی حالت پر برقرار رہتا ہے، چاہے اس کے اوپر کچھ بھی عامل داخل ہو جائے، جو اس پر اعراب ہے وہی اعراب رہتا ہے۔ تو جب ضمیر مبنی بر ضم ہے تو پھر جیسے کہ علیہ ہے، بہ ہے، اس پر کسرہ کیوں آ رہا ہے؟ تو دیکھیے اس کا ایک قاعدہ ہے، جواب سنیے اس کا ایک قاعدہ ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب ضمیر سے پہلے یا ساکن ہو، ٹھیک ہے، ضمیر سے پہلے یا ساکن ہو یا ضمیر سے پہلے کسرہ ہو، تو ان دونوں صورتوں میں ضمیر پر بھی کسرہ ہی آئے گا۔ جیسے کہ علیہ، تو یہاں علیہ میں جو ہا ضمیر ہے اس سے پہلے یا ساکن موجود ہے، اور اسی طریقے سے بہی، تو بہی کے جو اندر جو ہا ضمیر ہے اس سے پہلے کسرہ، اس سے پہلے لفظ پر کسرہ موجود ہے۔ تو آپ کو قاعدہ بتایا تھا کہ جب ہا ضمیر سے پہلے یا ساکن آ جائے یا اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہو تو ان دونوں صورتوں میں یہ ضمیر اس ضمیر پر کسرہ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور رہے اس کے علاوہ کہ ضمیر سے پہلے الف ہو یا فتح ہو یا پیش ہو تو ان صورتوں میں ضمیر پر بھی پیش ہی آئے گا۔ جیسے کہ کتاب ہو، تو اس ہو ضمیر سے پہلے والا جو حرف ہے اس پر پیش ہے، تو اب اس ضمیر پر بھی پیش ہی پڑا جائے گا۔
اور دوسرا تھا کہ اس ضمیر سے پہلے اگر الف ہو تب بھی اس ضمیر پر ضمہ ہی پڑا جائے گا، جیسے کہ مولاہو، تو مولاہو کے اندر جو آخر میں ہو ضمیر ہے، اس سے پہلے جو حرف ہے وہ الف ہے، تو اس صورت میں بھی ہا پر ضمہ ہی پڑا جائے گا۔ اور پھر ایک تیسری صورت اور بتائی تھی کہ اگر ہو ضمیر سے پہلے اگر فتح ہو تو اس صورت میں ضمہ پڑا جائے گا، جیسے کہ لہو، تو لہو میں جو ہو ضمیر ہے اس سے پہلے والے حرف پر فتحہ ہے، تو اس صورت میں بھی اس ضمیر پر ضمہ ہی پڑا جائے گا۔ اور یاد رکھو کہ اگر اس ضمیر سے پہلے یا ساکن ہو یا کسرہ ہو تو اس صورت میں ضمیر پر بھی کسرہ ہی آئے گا، ضمہ نہیں آئے گا۔ ضمہ ان دونوں صورتوں کے علاوہ میں ہی آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس قاعدے کو دھیان سے یاد رکھنا کہ اگر ضمیر سے پہلے یا ساکن ہو یا ضمیر سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو اس ضمیر کو بھی مجرور ہی پڑھا جائے گا، اس ضمیر پر بھی کسرہ آ جائے گا، لیکن اس کے علاوہ کی صورت میں یہ مبنی بر ضم ہی رہے گی۔ دیکھیے وعلامتہ، اور اس کی علامت، کس کی علامت؟ یعنی فعل کی علامت، یعنی ان یصیح الاخبار بہ لا عنہ، کہ فعل کی علامت یہ ہے کہ اخبار بہ کا صحیح ہونا ہے، نہ کہ اخبار عنہ کا۔ تو اب اخبار بہ فعل کی علامت کیوں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ آپ سن لیجئے۔ دیکھیے اخبار بھی فعل کی علامت اس وجہ سے ہے کہ اخبار بھی فعل پر دلالت کرتا، اور فعل جو ہوتا ہے یہ حدث پر دلالت کرتا ہے، اور حدث یہ ایک عارضی چیز ہے، اور اعراض یہ سب کے سب مسند ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اعراض جو ہیں یہ مسند ہی کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، اور مسند جو ہوتا ہے یہ فعل ہوتا ہے، اس لیے اخبار بھی کو فعل کی علامت قرار دیا، کیونکہ جب مسند فعل ہوگا، ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے اخبار بھی کو بھی فعل کی علامت قرار دیا۔ یہ اس کی فعل کی علامت ہونے کی وجہ ہوئی۔ اور ایک بات اور دھیان رکھو کہ یہ اخبار بھی اس کو اور کیا کیا کہتے ہیں، جیسے کہ مخبر بھی یہ بھی اخبار بھی کہتے ہیں، محکوم بھی یہ بھی اس کا نام ہے، مسند بھی یہ بھی اس کا نام ہے، اور خبر یہ بھی اس کا نام ہے۔ تو جس کا مخبر بھی، محکوم بھی، مسند بھی اور خبر بننا صحیح ہو، ٹھیک ہے، خبر بننا صحیح ہو، تو وہ فعل ہی کے اندر آتا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں مسند ہوا کرتی ہیں، اور مسند بننے کی جو صلاحیت ہے یہ فعل کے اندر ہی پائی جاتی ہے۔ اور آپ کو بتایا کہ مسند ہونا یہ فعل کے اندر پائی جاتا ہے، کیونکہ فعل جو ہوا کرتا ہے یہ مسند ہوا کرتا ہے، تو اسی وجہ سے اس اخبار بھی کو فعل کی علامت قرار دیا۔ دیکھیے وعلامتہ ان یصیح الاخبار به لا عنہ، اور فعل کی علامت یہ ہے کہ اس کا اخبار بھی بننا صحیح ہو، نہ کہ اخبار عنہ، کیونکہ اخبار عنہ مسند الیہ بنا کرتا ہے، نہ کہ مسند، اور مسند الیہ فعل ہوتا نہیں ہے، اس لیے قید لگا دی کہ اس کا اخبار بھی بننا صحیح ہو، اخبار عنہ بننا صحیح نہ ہو۔ پھر آگے ہے ودخول قد والسین وسوف والجزم، یعنی قد کا داخل ہونا اور سین کا داخل ہونا اور سوفا کا داخل ہونا اور جزم کا داخل ہونا۔ اب یہ دیکھیے کہ قد کو فعل کی علامت کیوں قرار دیا، ٹھیک ہے، قد کو فعل کی علامت کیوں قرار دیا؟ تو قد کو فعل کی علامت اس لیے قرار دیا کہ قد ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، قد جو ہے فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے اور ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے، تو کبھی یہ تحقیق اور کبھی تقلیل کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہ سب باتیں فعل میں ہی پائی جاتی ہیں، تو لہٰذا جب یہ باتیں فعل میں پائی جاتی ہیں تو اسی وجہ سے قد کو فعل کی علامت قرار دے دیا۔ پھر آگے ہے والسین، یعنی اور سین کا داخل ہونا، تو تیسری علامت آئی فعل کی سین، اور پھر چوتھی علامت ہے آگے سوفا، یعنی سین کا داخل ہونا اور سوفا کا داخل ہونا، یہ بھی فعل کی علامت ہیں۔ تو یہ دونوں فعل کی علامت اس وجہ سے ہیں کیونکہ
یہ جب فعل پر داخل ہوتے ہیں تو اس کو استقبال کے معنی میں کر دیتی ہیں. جب یہ فعل پر داخل ہوتے ہیں تو اس کو استقبال کے معنی میں کر دیتے ہیں. اور استقبال کے معنی میں کر دیتے ہیں. اور پھر استقبال کے معنی میں بھی فرق یہ ہے کہ سین استقبال قریب کے لیے آتا ہے اور سوفا یہ استقبال بعید کے لیے آتا ہے. اور زمانہ استقبال جو ہوتا ہے یہ صرف اور صرف فعل میں ہی پایا جاتا ہے، اسم یا حرف میں نہیں پایا جاتا. تو جب یہ فعل میں پائی جاتا ہے تو لہٰذا یہ دونوں فعل ہی کی علامتیں بنا دی گئی ہیں. پھر آگے ہے جزم. تو پانچویں علامت ہے فعل کی، یعنی جزم کا داخل ہونا. تو جزم کا آخر میں آنا یہ اس لیے علامت بنائی فعل کی کہ یہ اثر ہے حروف جازمہ کا. اور حروف جازمہ جو وہ جو ہیں مؤثر ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ فعل پر ہی داخل ہوتے ہیں، یعنی حروف جازمہ یہ فعل پر ہی داخل ہوتے ہیں. تو لہٰذا ان کا اثر بھی فعل کے ساتھ ہی خاص ہوگا تاکہ مؤثر کا بغیر اثر کے پائے جانا لازم نہ آئے. تو اسی وجہ سے جزم کا آخر میں آنا اس کو فعل کی علامت قرار دے دیا گیا. پھر آگے ہے والتصریف الی الماضی والمضارع، یعنی ماضی اور مضارع کی طرف گردان کا ہونا. تو ماضی اور مضارع کی گردان کا ہونا یہ فعل کی علامت اس لیے ہے جیسے کہ ضربہ یہ ماضی ہے، یضرب یہ مضارع ہے. تو ان کی گردان کا ہونا یہ فعل کی علامت اس لیے بنا کیونکہ ماضی اور مضارع کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، اور زمانہ یہ فعل کے ساتھ خاص ہے کیونکہ زمانہ نہ اسم میں پایا جاتا ہے اور نہ حرف میں پایا جاتا ہے، بلکہ زمانہ یہ خاص ہے فعل کے ساتھ میں. تو ماضی مضارع کے اندر بھی زمانہ پایا جاتا ہے اور فعل کے اندر بھی زمانہ پایا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے ماضی اور مضارع کو فعل کی علامت قرار دے دیا. اور آگے وَقَوْنُهُ أَمْرًا أَوْ نَهِيًا، اور امر اور نہیں کا ہونا. دیکھو کسی کلمے کا امر یا نہیں میں کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ امر کی مثال ہے اضرب تو مار، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر حکم دیا جا رہا، کسی کام کا حکم دیا جا رہا. اسی طریقے سے نہیں، جیسے کہ لا تضرب تو مت مار، تو اس کے اندر ترک فعل کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی اس کام کو نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو اب یہ امر اور نہیں یہ فعل کی علامت کیوں بنے؟ تو یہ دونوں فعل کی علامت اس لیے بنے کیونکہ امر اور نہیں کے اندر طلب کا معنی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، امر کے اندر بھی اور نہیں کے اندر بھی، دونوں کے اندر طلب کا معنی پایا جاتا ہے. اور طلب جو ہوتی ہے یہ صرف فعل کے اندر پائی جاتی ہے، اسم اور حرف کے اندر نہیں پائی جاتی. اسی وجہ سے امر اور نہیں کو فعل کی علامت قرار دے دیا گیا. دیکھیے اب آگے وَاتصال الضمائر البارزة المرفوعة نحو ضربت وتاء التانیث الساکنہ نحو ضربت. اب دیکھیے میں نے کہ ضمائر بارزہ مرفوعہ کا ملا ہوا ہونا، متصل ہونا، جیسے کہ ضربت. تو اب یہ سوال ایک یہ ہے کہ ضمیر بارزہ مرفوعہ کو فعل کی علامت کیوں قرار دیا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا ایک مختصر سا جواب آپ سن لو کہ اس کو فعل کی علامت اس لیے قرار دیا، جیسے کہ مثال دی ضربت، ٹھیک ہے، تو اس کو فعل کی علامت اس لیے قرار دیا کیونکہ اس کے اندر جو ضمیر آ رہی ہے تو یہ ضمیر فاعل پر دلالت کرتی ہے، فاعل ہونے پر دلالت کرتی ہے. یہ ضمیر کیا ہوا کرتی ہے؟ فاعل ہوا کرتی ہے. اور فاعل جو ہوتا ہے وہ فعل کا ہوتا ہے، اسم اور حرف کا فاعل نہیں ہوتا، بلکہ وہ فعل کا فاعل ہوتا ہے. تو جب فعل کا فاعل ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ضمائر بارزہ مرفوعہ جو کہ کسی کلمے کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو اس کو فعل کی علامت قرار دے دیا گیا، جیسے کہ ضربت.
اور آگے ہے وتا التانیث الساکنہ، اور تائے تانیث ساکنہ کا ہونا۔ تو تائے تانیث ساکنہ کا ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ دیکھیے لیکن تائے تانیث ساکنہ یہ فعل کی علامت کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ بھی یہی ہے، یہ فعل کی علامت اس لیے ہے کیونکہ تائے تانیث ساکنہ یہ فاعل کے مؤنث ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور فاعل جو ہوتا ہے وہ فعل ہی کا ہوتا ہے، اس لیے تائے تانیث ساکنہ کو فعل کی علامت قرار دے دیا گیا۔ لیکن اب یہاں پر ایک اعتراض پڑتا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ تائے تانیث ساکنہ کو فعل کی علامت قرار دیا، جبکہ تائے تانیث متحرکہ کو اسمی کی علامت قرار دیا، ایسا کیوں کیا؟ اس کے برعکس بھی کر سکتے تھے۔ اس کے برعکس کیسے کہ تائے تانیث ساکنہ کو اسمی کی علامت بنا دیتے اور تائے تانیث متحرکہ کو فعل کی علامت بنا دیتے، بلکہ مصنف نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کیا تو ایسا کہ تائے تانیث ساکنہ کو فعل ہی کی علامت بنایا اور تائے تانیث متحرکہ کو اسم کی علامت بنایا۔ یہ ایک اعتراض ہوا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تائے تانیث متحرکہ، یہ تائے تانیث متحرکہ یہ ثقیل ہے، اور جس پر یہ داخل ہوتی ہے، یعنی کہ جس اسم پر یہ داخل ہے، تو وہ اسم جو ہوتا ہے اسم خفیف ہوتا ہے، تو خفیف کو بھاری چیز دے دی، تو خفیف کو بھاری چیز دے دی۔ اور اسی طریقے سے تائے تانیث ساکنہ یہ خفیف ہے اور فعل یہ ثقیل ہے، تو بھاری چیز کو ہلکی چیز دے دی، بھاری چیز کو، کیونکہ فعل بھاری ہے اور تائے تانیث ساکنہ یہ ہلکی ہے، تو بھاری چیز کو ہلکی چیز دے دی۔ یہ ایسا مصنف نے کیوں کیا؟ تو ایسا مصنف نے اس وجہ سے کیا تاکہ دونوں کے اندر برابری پیدا ہو جائے۔ اگر اس کے برعکس کر دیتے تو اسم میں ہلکی ہلکی اور فعل میں بھاری بھاری چیزیں پالی جاتی۔ تو اسی وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے عدل کا تقاضا کرتے ہوئے دونوں کو برابری کا درجہ دیا ہے۔ تو یہ تائے تانیث ساکنہ یہ فعل ہی کی علامت کیوں ہے، اس کی وجہ بیان کر دی۔ تائے تانیث متحرکہ فعل کی علامت کیوں نہیں بن سکتی، یہ دونوں کی وجہ میں نے آپ کے سامنے اعتراض اور جواب کی شکل میں پیش کر دی۔ اگر آپ کو اس میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ کمنٹس باکس میں یا پرسنل نمبر پر آپ پوچھ سکتے ہیں۔